قبولیت نبی کی دعا کیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعمیر جدید یا توسیع حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے لگے تو اس وقت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو بیان کرتا ہے۔ پھر آئیے ایک نئی تعمیر، از سرے نو، زمین خالی ویران بنجر غیر آباد، وہاں پر کچھ نہیں، اور پھر اللہ کے گھر کے لیے زمین کا انتخاب بلکہ حسن انتخاب۔ کون سی جگہ خانہ خدا کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے یعنی مسجد کے لیے مناسب ہوگی؟ کون سی جگہ؟ پہلے اس کا حسن انتخاب، نئی جگہ رہے تو حسن انتخاب کے بعد اب وہاں پہ تعمیری مرحلے کا آغاز اور انجام، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یاد کیجئے جناب محمد رسول اللہ نے فرما رہے ہیں، مدینے والے کو خبر آ گئی کہ اللہ کے نبی مکہ سے نکل چکے ہیں۔ یہ مدینہ والے پیارے نبی کے استقبال میں کس طرح بے چین ہیں، مضطرب ہیں کہ اپنے شہر سے نکل کر تقریباً 3 کلومیٹر یا بعض روایت کے مطابق 5 کلومیٹر کی دوری طے کر کے علاقہ ہے، ایک بستی ہے قبا، وہاں چلے جاتے ہیں۔ صبح وہ مسلمان مدینے کے جناب محمد رسول اللہ کے استقبال میں مدینہ سے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ اسی قبا کی طرف سے مدینہ میں وارد ہونے والے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی 11-12 بج جاتا تو پھر مدینہ کے مسلمان مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن 2 دن کئی دن گزر گئے، آخر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب جناب محمد رسول اللہ قبا کی وادی میں تشریف لے آئے، قبا میں تشریف لے آئے، وہاں مسلمان پہلے سے آرام تھے مگر کوئی مسجد نہیں تھی۔ جناب محمد رسول اللہ نے قیام کرنا پسند کیا، 14 دن کا قیام کیا۔ قیام میں بھی اللہ کے نبی نے آرام کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ وہاں کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد زمین مسجد کے لیے زمین کا حسن انتخاب عمل میں آیا۔ پیارے نبی نے جس جگہ کا اشارہ فرمایا وہ جگہ مسجد کو وقف کی گئی، اور پھر اس زمین پر جناب محمد رسول اللہ نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اور زمانہ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا سنگ بنیاد ڈالا، پہلا پتھر جناب محمد رسول اللہ نے ڈالا تھا بطور بنیاد۔ اگر یہ کام اچھا نہ ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ وہ کام مزدور سے کروا لیتے، مزدور کی کیا کمی تھی؟ اللہ کے نبی کے سب غلام نظر آ رہے تھے، مگر آپ نے خود کیا، کیونکہ اس سے بڑا کارج ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے قبا میں 14 دن قیام کر کے آپ نے ایک مسجد کو وجود بخشا، ایک شکل دی، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں گئے جب تک کہ آپ نے امام مقرر کر کے جماعت کی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دے دی کہ کیسے جماعت ہوگی، اور پھر اس نے اس منہج کو، دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے ایک مدرسہ، ایک ادارہ، ایک مکتب نہ قائم کر دیا تب تک آپ قبا سے مدینہ تشریف نہیں لے گئے۔ یہ سب بڑا کام ہے جس کو اللہ کے نبی نے رستے میں انجام دیا۔ پھر مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار ہے، پیارے نبی کی اونٹنی کی نکیر ہر ایک پکڑ کر بیٹھانا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ دروازہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، اے اللہ کے رسول یہیں پر اونٹنی بیٹھا دیجیے، اتر جائیے، میرے گھر میں تشریف لے آئیے۔ ہر ایک مسلمان کی تمنا یہ تھی، ہر ایک مسلمان کی خواہش یہ تھی، مگر جناب محمد رسول اللہ نے عرض فرمایا چھوڑ دو اس کی نکیر چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے، یہ اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں رب العالمین بیٹھا دے گا۔ بالآخر ایک وادی میں جا کر اللہ کے نبی کی پیاری اونٹنی بیٹھ گئی، اللہ کے نبی اتر گئے۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیابان جگہ ہے، یہ بنجر جگہ ہے، مگر اللہ کی طرف سے ہدایت ملی۔ جناب محمد رسول اللہ نے اسی سرزمین کو مسجد نبوی کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ اسی وقت دل میں بات آ گئی کہ اونٹنی اللہ کے اشارے سے یہاں بیٹھی تو یہ جگہ بابرکت ہوئی، نبی کی سواری بیٹھی ہے، کیوں نہ یہاں مسجد بنا دی جائے؟ کس کی زمین ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس زمین کا کیا پوچھنا ہے، ہمارے پاس زمینوں کی کمی نہیں ہے، بہترین ہموار جگہ ہے۔ نبی نے پوچھا مجھے کسی زمین کی پرواہ نہیں ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ کہا سہل کی ہے، سہیل کی ہے، مگر یہ دونوں غلام ہیں، یتیم بچے۔ کہا بلایا گیا، کہا اے دونوں یتیم بھائیوں سنو، ہم تمہاری اس زمین کو مسجد کے لیے ہم نے چنا ہے، کیا تمہاری اجازت ہے؟ جی،
کتنے میں بیچو گے؟ کہا اللہ کے رسول جب اللہ کا گھر بن رہا ہے تو بیچنے کی کیا بات ہے، یہ وقت ہے اللہ کے لیے۔ ایسا جذبہ ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم پر ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو پہلے سے باپ کی نعمت سے محروم ہو گیا، دوسرے یہ کہ اس کی زمین بھی فری میں لے لی جائے، نہیں بولو اس کی قیمت دی جائے۔ مگر کہا اللہ کے رسول اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے دے دیجئے، میں اس کی قیمت کا مطالبہ آپ سے نہیں کر سکتا۔ بالآخر اس زمین کی قیمت کی گئی اور اللہ کے نبی نے اس زمین کو ہموار کرایا اور پھر وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر عمل میں آئی۔ اللہ کے نبی تو خود پتھر ڈھو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چاہتے تھے اللہ کے رسول آپ آرام کیجیے، کہا نہیں اتنا بڑا کام چھوڑ دوں، اتنے بڑے ثواب کے کام سے محروم رہ جاؤں؟ اور اللہ کے نبی پتھر ڈھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ آرام تو آخرت کے آرام کے سوا کوئی آرام نہیں۔ اے اللہ میں مکہ سے آیا مدینہ، تھکا ہوا تھا، آرام کر لیتا، مگر اے اللہ آرام کہاں، یہ تو دنیا ہے، آرام تو آخرت کا آرام ہے۔ اگر یہاں تھک جاؤں، تھک کر نڈھال ہو جاؤں، اے اللہ وہاں جو آرام ملے گا تو دنیا کے آرام کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آرام ہے، ہمیں تو وہاں کا آرام چاہیے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آج انصار بھی جٹے ہوئے ہیں اور آج مہاجرین بھی لگے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ سب تھکے ہوئے ہیں، دبے کچلے لوگ ہیں، مگر تیرے گھر کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ انصار پر بھی مہاجر پر بھی رحم و کرم فرما۔ اللہ کا جو گھر بناتا ہے نبی کی دعا اس کے ساتھ ہے، اللہ کا جو گھر بناتا ہے نبی کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے جو گھر بناتا ہے خدا کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، رب العالمین کا انعام اس کے لیے مختص ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے جو مسجد بنوائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، مسجد بنوائے گا۔ طاقت ہے ایک اینٹ سے، ایک بوریا سیمنٹ تو ایک بوریا سیمنٹ سے، جتنی طاقت ہے اپنی وسعت کے مطابق مسجد میں جتنا لگایا اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ دو باتیں ہو گئی، نئی مسجد ہے نا، توسیع مسجد، سب کی باتیں ہماری تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ اب آئیے مسجد بنانے کے ثواب کی طرف چلیں۔ جب مسجد بنانے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ جنت میں گھر بنا دے گا، کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے مکانات پر توجہ دی ہے، ہر جگہ، اسی گاؤں میں نہیں، عالیشان مکان، کیسے کیسے بھاری بھرکم جنگلے بنگلے سب بنے ہوئے ہیں، مگر بتائیے اس کے بنانے پر جنت کی بشارت ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ بنا کر دنیا میں چند برس وہ آرام کر سکتا ہے، مگر اس کے بعد اس کی خاک میں جا کر سو جانا ہے۔ اس خاک میں کس چیز کا انعام ملے گا؟ آپ نے تو گھر بنایا ہے، مسجد بنائے ہوتے تو وہیں سے جنت شروع ہو جاتی۔ تو اپنا گھر تو بنا لیا، چلیے اچھی بات، مگر اللہ کے نبی نے پہلا اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بیوی کا گھر نہیں بنایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے پہلے تو اللہ کا گھر بنایا۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم نے پہلے اپنا ہی گھر بنا لیا، اب تو مسلمانوں بیدار ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اب تو اپنا گھر بنانے سے فرصت مل گئی، اب اللہ کا گھر بنا لیں، اللہ کا گھر بنا لیں۔ اب دیکھیے نئی مسجد کے بعد پھر اسی مسجد کی توسیع کا معاملہ آیا۔ زمانہ رسالت میں اللہ کے نبی نے دیکھا گرمی کا زمانہ ہے، مسلمان کثیر تعداد میں ہے، مسجد نبوی میں گنجائش نہیں ہے، صفوں کے درمیان جگہ نہیں ہے، پیٹھ پر سجدہ کرنے کی نوبت آ رہی ہے، مسجد کو بڑی بنانے کی نوبت آ گئی، مسجد کو توسیع کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ ہمت جٹا کر عرض کرنا چاہتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہاجرین کا طبقہ ہے، یہاں پہ انصار کا طبقہ ہے۔ مہاجرین وہ ہے جس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے اور یہاں نہتے چلے آئے ہیں، انصار کا وہ طبقہ ہے جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنے مہاجر بھائی پہ قربان کر دیا ہے۔ گویا کہ دونوں کنگال ہی کنگال ہے، مانگے تو کس سے مانگے، چندے کی اپیل کریں تو کس سے کریں، مگر مسجد کو ضرورت ہے، ہمت جٹائی۔ جناب محمد رسول اللہ نے عرض فرمایا اے لوگوں مسجد توسیع چاہتی ہے، ہم اس کے توسیع کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تم لوگوں سے جو پن پڑے چندہ لے آؤ، تم لوگوں سے جو بن پڑے چندہ لے آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں کا جو آدمی اس مسجد کی تعمیر و توسیع میں چندہ دے گا، میں اللہ کے اس کے لیے
जन्नत की सिफारिश करूंगा, मैं उसके लिए अल्लाह के यहाँ जन्नत की सिफारिश करूंगा। हजरत उस्मान खड़े हुए, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर जन्नत की सिफारिश का मामला है तो फिर चंदे की जरूरत नहीं है, पूरा चंदा मैं लिखवाता हूँ, पूरा चंदा मेरा, पूरी मस्जिद जितना खर्च होगा मेरा। एक काश उस्मान नाम रखने वालों सही माने में कोई हमारे यहाँ भी उस्मान होता। 6 आदमी खड़े हो जाए, 6 आदमी ऐसे खड़े हो जाए जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाज दिया है, तो सिर्फ 6 आदमी काफी है अल्लाह का घर बनाने वाले। एक वो जो मस्जिद में लगने वाली तमाम ईंट की जिम्मेदारी ले, ईंट मेरा। एक वो जो सरिया यानी छड़ की जिम्मेदारी ले ले, दो। तीसरे वो जो सीमेंट बालू की जिम्मेदारी ले ले। इस तरीके से एक एक करके छत की ढलाई की जिम्मेदारी ले ले, और जब सब हो जाए तो एक आदमी आखिर में फिनिशिंग की जिम्मेदारी ले ले, तो 6-7 आदमी मिलकर करवा सकते हैं काम। मतलब इतने लोग हैं तो हमें लगता है कि और आसान है, ये और आसान है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पे अल्लाह का घर तैयार शुदा हमें देखना नसीब होगा। एक मसला बता के चलता हूँ, एक बात बदला देता हूँ, कैसे तामीर का काम आसान होगा। हमारे यहाँ भी मस्जिद बननी शुरू हुई थी, जबकि हमारा गांव बहुत बड़ा भी है, और उस जमाने में 10 साल पहले मस्जिद बनी थी। उस वक्त तकरीबन 70 लाख रुपए का खर्च था उस वक्त उस मस्जिद की तामीर में। बात यह आई कि बाहर कोई चंदा नहीं करेगा, बाहर किसी भी गांव में कहीं बाहर इसका चंदा नहीं होगा, पूरे गांव वाले मिलकर ही बनाएंगे। मेरा प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा था कि हर आदमी इस बस्ती का ये तय कर ले कि साल में जो 12 महीने होते हैं, इस साल हम 11 महीना ही कमाएंगे। ये तय कर ले कि इस साल को यार 11 महीने ही पर साल खत्म हो गया, ये 12वां महीने का जो तनख्वाह का पैसा हो मस्जिद में चुपके से लगा दे। एक आदमी अगर 25,000 रुपया कमाता है महीना, तो एक महीने का यानी 25,000 पूरे साल में वो कई किस्तों में, और अगर अल्लाह ने नवाजा है, जखीरा है उसके पास, तो एक बार लगा दे। कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो साल में 12 लाख क्या करेगा भाई, 11 लाख रखो, 1 लाख। कसम खुदा की, इस पर लोग खुश हो गए, और पैसा जो बरसना शुरू हुआ तो काम रुका ही नहीं। साल 1.5 साल में इतनी जबरदस्त मस्जिद बन के तैयार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक गरीब तड़पने लगा, मेरे पास तो कोई आमदनी नहीं है, सोचने लगा, कहा कि ऐसा है कि आखिर बन जो रही है, कंप्लीट जो हो रही है, तो चौखट के लिए लकड़ी चाहिए। मेरा एक पेड़ है जामुन का, बड़ा भारी पेड़ है, जिसको 2-3 आदमी से घेर सकते थे, इतना चौड़ा चकला पेड़ था। कहा कि मैं वो मस्जिद में देना चाहता हूं, अगर इसी का चौखट के बाद लग जाए तो ठीक, अगर आप नहीं पसंद करते हैं, सागवान लगाना चाहते हैं, तो इसको बेच के उसमें लगा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस गरीब का दिया हुआ पेड़ जो बिका था 10,000 रुपए में उस वक्त बिका था, यानी गरीब से गरीब ने भी जो ताउन किया था वो 10,000 से कम किसी का ताउन उस मस्जिद को नहीं आया। तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिमत से जुड़े हुए लोग हैं, तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं, आप तय कर लीजिए, अपने दिल में इरादा कर लीजिए कि मैं पूरे 1 महीने की आमदनी अल्लाह के इस घर में लगाऊंगा, और 1 महीने की आमदनी किसी की 10,000 है तो 10,000, 10 महीना में 1-1 हजार करके दे दे, एक ही बार दे दे। किसी की आमदनी 1 लाख है तो 1 महीने का नियत कर ले और मुख्तलिफ किस्तों में देता रहे, काम तो होता रहेगा कंटिन्यू। ये बहुत आसान नुस्खा है खाने खुदा की तामीर का। एक मोहल्ले में कब तक कंगालों की तरह दूसरों से मांगते रहेंगे? आप जहां मांगने जाएंगे वहीं तो मस्जिद बन रही है। वो कहेंगे भाई हम अपनी मस्जिद बनाएं, कि आपकी मस्जिद का हम ख्याल रखें, हम अपनी मस्जिद बना लेते हैं, आप अपनी मस्जिद बना लीजिए। इसी पर सबका इत्तेफाक हो जाए तो हर इलाके में, जैसा कि नबी ने फरमाया, हुक्म है, सहाबा फरमाते हैं अमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबिनाइल मसाजिद फी कुल्ली दुवर, अल्लाह के नबी ने हम लोगों को हर इलाके में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया था। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा ये करते हैं कि अल्लाह के नबी ने हम लोगों को अपने हर घर में एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। ये दोनों माना सही है, हर घर में एक मस्जिद होनी चाहिए, यानी घर के लोग नफिल कहाँ पढ़ेंगे? नफिल तो घर में पढ़ना अफजल है, और घर में जगह न होने की वजह से मस्जिदे में पढ़ लेते हैं सुन्नत नफिल। भाई फर्ज नमाज के लिए मस्जिद है, सुन्नत को नफिल घर में अफजल है, तो हर घर में एक मस्जिद, एक छोटा सा रूम मुक़द्दस साफ सुथरा हर घर में होना चाहिए, जहाँ सुन्नत तो नफिल अदा कर ले। मगर चलिए अभी घर की बात रही, अभी इस घर की बात हो रही है जो यहाँ पे गड्ढे की शक्ल में है।
کل بنگلے کی شکل میں دکھنی چاہیے تاکہ اسے خوبصورت حسین کر جنت میں اللہ وحدہ لا شریک ہمارے لیے ہماری موت سے پہلے گھر تیار کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو بہتر توفیق عطا فرمائے، اس گھر کو تعمیر کرنے کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔